اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی صبح میں ہم آپ سب کو صبح بخیر کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے نا آپ کے لیے اچھا گزرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل کرے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، ماشاءاللہ وہ صبح صبح سیر بھی کر رہے ہیں اور کلام پاک بھی سن رہے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ صبح کے سیر کے کیا فائدے ہیں آپ کی نظر میں۔ تو جی، سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد بشیر ذاکری، میں بھی ادھر جامعہ الکوثر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں کوشش کرتا ہوں صبح نہ سوئیں جتنا ہو جائیں، کیونکہ جہاں تک نہیں، صبح نہ سوئیں کیوں؟ مطلب کیا فائدے ہیں نہ سونے کے؟ وہی تو، ایک تو جتنا جہاں تک میرا مطالعہ ہے احادیث کے حوالے سے، تو احادیث میں بھی ملتے ہیں کہ صبح جس کو وقت جنت کہا جاتا ہے، جنت کے ٹائم میں سے ٹائم ہے، اس وقت سونا، جیسا کہ امام صادق کے قول کے مطابق احمق کہا گیا ہے اس کو۔ صحیح۔ اور رزق کی تنگی اور اس حوالے سے دوسرے چیزوں کے نقصانات بھی بیان ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے جس ٹائم اگر علم حاصل کرنے والے علم حاصل کریں تو علم ملے گا، رزق کی تلاش کرنے والے، حتیٰ کہ وہ بیمار جو رات بھر نہ سو سکیں، اس وقت سونے کی صورت میں اس کو بہترین انداز میں نیند آ سکتی ہے۔ تو اس وقت سب سے اہم، جیسا کہ علماء کی زبان سے بھی سنا ہے، سیر و تفریح کرنا، ورزش کرنا، یہ دن بھر کے لیے اس کے یعنی ایک انرجی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سارا دن چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا دن اچھا گزرے، فریش رہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے ناظرین؟ صبح کی سیر کرنی ہے۔ ویسے بھی صبح کا موسم جو ہے نا آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ جب ہم یہ گرین چیزیں دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا صبح نماز کے بعد تفریح کے لیے ہاں، اور قرآن کا بھی حکم ہے نا، سیرو فی الارض، بھئی آپ جو ہے نا زمین کی سیر کریں، تفریح کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے نا اشیاء کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں کوئی ایک ایسا فرمان سنا دیں جو آپ کو یاد ہو، کوئی آپ کی نظر میں، مثلاً کس حوالے سے؟ جیسا بھی آپ کو کوئی بھی ایک نقطہ بیان کر دیں، کوئی یعنی جس سے فائدہ ہو ناظرین کو۔ نقطہ یہ ہے، جتنا ہو جائے ہم بندگی میں کمی نہیں کرنی چاہیے، جس حوالے سے بھی ہو، اطاعت خداوندی میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ صحیح۔ اور جو بھی عمل انجام دے خالصتاً خدا کے لیے انجام دے، کیونکہ جو مولا کے فرمان کے مطابق کہ وہ کون سا، یعنی وہ عمل کیسے کم ہوگا جو تم تقوی کے ساتھ انجام دے۔ تو لہٰذا جتنا ہو جائے واجبات، تقوی کا معنی بھی یہی ہے، واجبات انجام دے، محرمات سے ترک کریں۔ یعنی اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کثرت سے بجا لائیں، بلکہ معیار کیا ہے؟ جو کوانٹٹی نہیں ہے، بس کوالٹی ہے۔ کوالٹی یعنی جتنی ہماری کوالٹی اچھی ہوتی جائے گی، ہم اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا اپنا مقام پیدا کرتے جائیں گے، اتنی ہی جو ہے نا اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارا بھی یہی مشورہ ہے کہ صبح اٹھا کریں، سب سے پہلے اللہ کی بندگی، اللہ کی نماز ادا کریں۔ اور نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں جو ہے نا قبر میں سب سے پہلے پوچھا جانا ہے، تو لہٰذا وہ ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا سیر و تفریح کریں۔ صبح کا ایک بہت خوبصورت موسم، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام آباد کی فضا بہت ہی پیاری ہے، تو لہٰذا ہمیں
لطف اندوز ہونا چاہیے، ساتھ ہی کلام الہی کی تلاوت بھی کریں، سنیں بھی، سنیں، اس سے روح کی بھی تازگی ملتی ہے اور ہر لحاظ سے فائدے ہیں۔ ہاں، اور جو ہے نا اس سے ذکر بھی جو ہے نا اللہ کا جو ذکر ہے اس کے کرنے سے ایک تو دل بھی مطمئن ہوتا ہے نا۔ آج کل ہمارے ہر کسی کے دل جو ہے نا مطمئن نہیں ہے، پریشان ہیں ہم لوگ، چاہتا ہے ہاں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ جی تو ہم اس طرح کلام الہی سے اپنا ایک واسطہ پیدا کریں، اس سے ملیں، اس کو پڑھیں، تو اس صورت میں خود بخود اس کلام کی ہی ایسی تاثیر ہے کہ انسان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے، ہر لحاظ سے اس کی پریشانیاں دور کرتی ہے، ہر لحاظ سے اس کو اچھائیاں ہی اچھائیاں پہنچاتی ہیں۔ صحیح، شکریہ، آپ سے مل کے بہت اچھا ہوا، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔